حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ حسین فرض ادا کر رہے حسین میں، حسین فرض ادا کر رہے الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کر دوں تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس دو جہان کا سچا بادشاہ خدا برتر و اعلیٰ ہے، اور اے رسول قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر وحی پوری کر دیا جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے، اور وہ جو مجھے مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ پروردگارہ مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بری بات کا تم کو حکم کرتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اسے بڑی دولت ہاتھ لگی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت مانتا ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر میں شمیم کاظم صاحب کو زحمت دوں گا سوستھانی کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ ایک قطع آپ کی ساتھ میں ہے۔ باغ
فردوس میں رب ازلی لکھا ہے، باغ فردوس میں رب ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ محمد علی لکھا ہے، باغ فردوس میں رب ازلی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن ہے تو کلی پر زہرا، سبز پتوں پہ حسن ہے تو کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، باغ فردوس میں صلوات محمد تو اپنے ایک جام پہ ناچا ہے ساقیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاظ مینو خراسان و سامرا، بتہاؤ کاظ مینو خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام صلوات محمد جب چمن خاک میں اکبر کی جوانی کا ملا، جب چمن خاک میں
اکبر کی جوانی جوانی کا ملا، پانی پانی کہا اور قطرہ نہ پانی، پانی کا ملا، داغ سیدانیوں کو یوسف ثانی کا ملا، رن میں شہ کو نہ پتا دل بر جانی، جانی کا ملا، شہ یہ کہتے تھے نہ طاقت ہے نہ، شہ یہ کہتے تھے نہ طاقت ہے نہ بینائی ہے، بیٹا مارا گیا اور عالم تنہائی، تنہائی ہے، جب چمن خاک میں تلوار دو اب میں یہاں کے مشہور و معروف شاعر محمد حسین صدیقی صاحب کو زحمت دوں گا۔ میں نبی تھا آدم آب و گل میں تھے، یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب تمہاری شان کیا ہوگی اس وقت جب تمام انبیاء آئیں گے اپنی امتوں پر گواہ بن کے، اور تم سب پر گواہ بن کے آؤ گے۔ اب کل کی تقریر یاد کیجئے کہ گواہ ہوتا ہے آنکھوں دیکھا، اگر سرکار رسالت منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے، توجہ فرمائیے گا، تو تمام انبیاء کی گواہی کیسے دیں گے؟ یہ اگر سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوں گے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے گواہ کیسے بنیں گے؟ پہچانے دنیا عظمت محمد، مکہ مدینے کی گلیوں میں محدود نہیں رہے گا نبی۔ پہچانیے عظمت محمد کیا ہے۔ خدا کہتا ہے ہمارے حبیب اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب انبیاء آئیں گے اپنی امتوں پر گواہ بن کے، اور جب تم آؤ گے تو سب پر گواہ ہوگی۔ انبیاء امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے کہ معبود ہم نے دین پہنچایا، محمد انبیاء پر گواہ بنیں گے معبود انہوں نے دین پہنچایا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اگر نہیں تھے تو گواہی کہاں سے دیں گے؟ اگر نہیں تھے تو گواہی کہاں سے دیں گے؟ سنی سنائی بات کی گواہی ہوگی تو ہم کیوں نہ گواہی دے دیں؟ ابھی ہم کیا برے ہیں گواہی دینے کے لیے جو وہ آئیں گواہی دینے کے لیے؟ اگر نہیں تھے تو گواہی کیسی؟ اچھا تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے نور بنایا، نور کے بعد کائنات بنائی، کائنات کے بعد ملائکہ بنائے، جو مشیت میں گزرا وہ بنایا۔ اب اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ انسانوں کا سلسلہ قائم ہوا۔ توجہ کیجئے گا، اب اس نور کو سلسلہ انبیاء سے اس دنیا میں بھیجنا تھا مشیت کو۔ لیکن اب یہ سلسلہ وہاں سے چلے گا، یعنی نور عالم انوار سے چلے گا اس خاکدان عالم میں۔ تو میرا صرف ایک سوال ہے، میرا صرف ایک سوال ہے، ذہنوں کو پاکیزہ بنا کے سنیے۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ نور جو اول مخلوق ہے، یہ نور جو سبب تخلیق کائنات ہے، یہ نور جو 1,24,000 انبیاء کے عمل پر گواہ ہے، یہ نور جو مقصود پروردگار ہے، یہ کیا کسی نجس سلسلے سے آئے گا دنیا میں؟
عزیزان گرامی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ مجھ سے بدرجہ بہتر جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں یہ ذکر حسین کا فیض ہے۔ مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے قرآن شریف کی ضرورت پڑ گئی کسی آیت کو دیکھنے کے لیے، میں نے کہا قرآن پاک ہو تو لے آئیے۔ ایک صاحب وہاں کہیں رکھا تھا قرآن، وہاں سے انہوں نے اٹھایا تو ایک شکل تو یہ ہے کہ یہاں لا کے وہ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے اور میرے ہاتھ میں دے دیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہیں جو صاحب بیٹھے تھے کونے میں ان کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے قرآن، انہوں نے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے تیسرے آدمی کے ہاتھ میں، انہوں نے چوتھے آدمی کے ہاتھ میں، اور ہوتے 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 یہاں تک آیا، یہاں والے نے مجھے دیا قرآن۔ میں بحیثیت مسلمان یہ سوچ سکتا ہوں یہ سب پاک و پاکیزہ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن ہاتھ میں لیا ہے۔ اگر نجس ہوتے تو ہاتھ کھینچ لیتے، مسلمان تو اتنی تمیز رکھتا ہو کہ عالم نجاست میں قرآن ہاتھ میں نہ لے، اور اللہ قرآن ناطق کو نجس سلسلے سے دنیا میں بھیجے گا؟ صلوات بھیجنے محمد۔ کڑیوں سے کڑیاں ملائیے، بحمداللہ مسلک اہل بیت سے ہم کو یہ ملا کہ وہ تمام سلسلے پاک تھے۔ یہ ہمارے بچوں کو روز کی بات ہے جو یاد رہتی ہے، اس لیے کہ ہم روز کہتے ہیں اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اصلاب و ارحام میں جو پاک و پاکیزہ و بزرگ و برتر تھے، نور تھے۔ یہ نور آ رہا ہے، یہ دنیا کو پاک کرنے والا آ رہا ہے، یہ کائنات عالم کی تطہیر کرنے والا آ رہا ہے، یہ انبیاء کا گواہ آ رہا ہے، یہ اوصیاء کے اوپر اپنے حق کو جتانے والا آ رہا ہے، یہ کائنات عالم میں سب سے افضل و بہتر آ رہا ہے، یہ مطلوب پروردگار آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نجس جزدان میں قرآن نہ رکھیں گے تو خدا نجس اسلاب میں نور محمد جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ عقل کو سلا کے روایتوں کے اسیر ہو جائیے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل کو بھیج دیا سونے کے لیے گھر پر، اور لفظوں کے قیدی بن گئے کہ مگر لکھا تو یہ ہے، مگر لکھا تو یہ ہے، ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ سمجھے؟ مگر لکھا تو یہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ ہمارے وہاں یو پی میں بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ نائی جو ہوتے ہیں خط بنانے والے، ان کے ذریعے خبریں بھیجی جاتی ہیں، سمجھے؟ تو ایک صاحب کے گھر پر نائی آن کے کہہ گیا کہ تمہارے والد مر گئے۔ والد ان کے گھر میں زندہ موجود تھے، بیٹھے تھے، وہ رونے لگے تو انہوں نے کہا ارے دل کو سنبھالو، وہ زندہ بیٹھے ہیں۔ وہ جھوٹ کہہ گیا، کہیں گے نہیں نائی معتبر ہے۔ کہیں گے نائی معتبر ہے، کبھی جھوٹی خبر نہیں لایا ہے۔ تو باپ زندہ گھر میں موجود ہیں، مگر وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ نائی معتبر ہے۔ عالم اسلام میں یہی مصیبت ہے، محمد کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نائی بھی معتبر ہے۔ سارا زور اس بات پر دیا جا رہا ہے کہ حضور سرور کائنات کے آباء و اجداد کافر تھے۔ سارا پڑھا لکھا پن، ساری علمیت، ساری تحقیق، سارا علم روایت و حدیث، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کسی طرح کہ ان کے آباء و اجداد کافر تھے۔ سارا زور اسی دن کے لیے پڑھا لکھا مسلمان ہوئے، موقف ہوئے، عالم ہوئے، علم روایت حاصل کیا، علم درایت حاصل کیا، علم رجال حاصل کیا کہ یہ ثابت کر دیں کہ کافر تھے۔ ایسے علم سے جاہل بہتر۔
ایسے علم سے نہ پڑھے ہوتے کاش یہ لوگ نہ پڑھے ہوتے کچھ تو اچھا تھا کہ سب کچھ پڑھ کے اس نتیجے تک پہنچے کہ حضور کے والدین کافر تھے۔ یہ وہی نظریہ ہے کہ جو لوگ اپنا سا تصور کرتے ہیں حضور کو، وہ والدین کو کافر بھی بتاتے ہیں۔ اگر پہلے سے آپ کو عظمت و جلالت سرکار دو عالم کا اندازہ ہوتا تو یہ تصور ہی دماغ میں نہ آتا، یہ تصور ہی دماغ میں نہ آتا کہ والدین کافر تھے، یہ ذہن میں آتی نہ بات کہ کافر تھے، یہ کفر کی بات ہی نہ جانے کہاں سے آئی دماغ میں، یہ میں نہیں کہہ سکتا بہرحال۔ لیکن آپ خود انصاف سے سوچئے، سچے دل سے سوچئے کہ جس کو اللہ نے تمام انبیاء سے افضل و برتر بنایا ہو، جس کو سردار انبیاء بنایا ہو، جس کے لیے قرآن میں کہا ہو کہ میرے حبیب جب تمام انبیاء آئیں گے تو تم سب پر گواہ بنو گے، کیا شان ہوگی اس وقت تمہاری جب سب آئیں گے اپنی امت پر گواہ بن بن کے اور تم سب انبیاء پر گواہ بنو گے۔ تو جو انبیاء کا رشتہ ان کی امتوں سے ہوگا وہ سرکار کا رشتہ انبیاء سے ہوگا۔ جی انبیاء امت پر گواہ، حضور انبیاء پر گواہ، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں سردار انبیاء سردار رسول، جس کو قرآن سراج منیر کہے، جس کے لیے یہ ارشاد ہو کہ میرے حبیب تم بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہیں نازل ہو جاتی، جس کی زندگی کائنات عالم کے لیے نمونہ بنے، جس کے لیے یہ بات کہی جائے کہ اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، کیا اس کی شان کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس کے والدین کافر ہوں؟ کیا اس کی طہارت و پاکیزگی کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ اس کے والدین یا اس کی وہ آغوش جس میں اس کو پرورش کیا جا رہا ہو وہ کافر ہو؟ علماء سے آپ ایک مسئلہ پوچھئے، کسی بھی اسلامی عالم سے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس عالم کا مسلک امامیہ مسلک ہو، کسی بھی عالم سے آپ یہ مسئلہ پوچھئے کہ مسلمان کے گھر کا بچہ اگر گیلا ہاتھ آپ کے جسم پر لگا دے تو کیا کپڑا پاک کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کے گھر میں گیا، آپ کا 3 برس 4 برس کا بچہ نکلا گھر سے باہر اور گیلا تھا، وہ ہاتھ اس کے گیلے تھے، اس نے آن کے میرے زانو پر ہاتھ رکھ دیا، اتنا تر تھا اس کا ہاتھ کہ میری شیروانی کا دامن بھی تر ہوا، پیجامہ بھی تر ہوا اور تری کا اثر میرے جسم تک پہنچا۔ اب پوچھئے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ان کا بسم اللہ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ مسلمان کے گھر کا بچہ ہے، بالطبیعت پاک ہے، حالانکہ یہ ابھی اسلام و کفر نہیں جانتا، حالانکہ ابھی توحید و تثلیث کے فلسفے سے واقف نہیں ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، مسلمان ماں باپ ہیں اس کے، یہ بالطبیعت پاک ہے۔ دوسرے دن میں ایک کافر دوست کے یہاں گیا، اس لیے کہ میں تو ہندوستانی ہوں نا، میں مسلمان بھی ہیں میرے پڑوس میں اور کفار بھی ہیں، میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اور کفار بھی رہتے ہیں، ایک سے ایک مستند کفار ہیں۔ تو ان سے بھی ملاقات ہے، جانا آنا ہے، وہاں چلا گیا، دوسرے دوست کیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، نہ جانے کتنے خداؤں کا قائل تھا، اس کے گھر سے بھی بچہ ویسے ہی گیلا نکل آیا اور آن کے میری گود میں بیٹھ گیا۔ یہ بھی بچہ وہی 3-4 برس کا ہے، نہ توحید جانتا ہے نہ تثلیث، نہ خدا جانتا ہے نہ صنم، نہ نیک جانتا ہے نہ بد، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، چونکہ مجھے اپنے گھر آتے جاتے دیکھتا ہے لہذا بے تکلف ہو گیا، وہ آ کے میری گود میں بیٹھ گیا، بالکل بھیگا ہوا نہا کے نکلا تھا، وہ آ گیا، ٹپکتا ہوا اس کے جسم سے پانی۔ اب فرمائیے مسجد میں جاؤں نماز پڑھنے؟ ان کا نہیں، کپڑے بھی پاک کیجئے اور جسم بھی پاک کیجئے، جسم تک تری پہنچی ہے تو جسم پاک کیجئے، کپڑے تو آپ کے نجس ہو ہی گئے سب۔ میں نے کہا یہ بھی تو 3 ہی برس کا بچہ ہے، یہ بھی ابھی کچھ جانتا نہیں ہے۔ ان کا یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا، مگر یہ مشرک کے گھر میں پل رہا ہے، یہ بالطبیعت نجس ہے۔ جب یہ جوان ہوگا اگر اسلام لے آئے گا اور کلمہ پڑھ لے گا تو پاک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، پاک ہونے کا امکان اس کے ہے، لیکن یہ سمجھدار ہوگا جب،
اور کلمہ پڑھے گا جب، اس وقت یہ مسلمان ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، اس وقت آپ اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، جب یہ کلمہ پڑھ لے تو پاک ہے۔ لیکن ابھی یہ 3 برس کا ہے اور مشرک کے گھر میں پل رہا ہے، لہذا یہ بالطبیعت اس کے اوپر احکام شرک جاری ہوں گے، یہ نجس ہے، پاک نہیں ہے۔ دستے ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم بچپنے میں یا ابو طالب کی گود میں پلے یا عبد المطلب کی گود میں، اعلان رسالت کریں گے 40 برس کے سن میں، یہ 4 برس کے جب عبد المطلب کی گود میں تھے اور 6 برس کے جب ابو طالب کی گود میں تھے، تو علماء اسلام سے کہیے قلم سنبھال کے فتویٰ جاری کریں۔ بالطبیعت یہ کیا ہے؟ جاری فرمائیے فتویٰ اپنے رسول کے لیے، جو ساری دنیا کو پاک کرنے آیا ہو، جو ذہنوں کو پاک کرنے آیا ہو، جو ضمیروں کو پاک کرنے آیا ہو، جو آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کو پاک کرنے آیا ہو، جو آپ کے تمام کردار کی تطہیر کے واسطے آیا ہو، وہ 6 برس کے سن میں ابو طالب کے گھر سے نکل رہا ہے۔ دیجئے فتویٰ، ارشاد ہو کچھ ہے کسی میں دم جو نجاست کا حکم لگائے؟ فرمائیے، ارشاد کیجئے، کیا ہیں؟ پاک ہیں یا اس کے علاوہ کچھ جرت ہے؟ نہ جانے کون سی ضد ہے خاندان رسالت سے، نہ جانے کون سی ضد ہے خاندان رسالت سے کہ حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے آخر میں، مگر ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ ابو سفیان کے اسلام کے قائل جو زندگی بھر رسول سے لڑا، مگر ابو طالب کے اسلام کے قائل نہیں ہیں جو زندگی بھر رسول کے سینہ سے پر رہے۔ اب پتے کی بات تو ہم جانتے ہیں جو منہ سے نکالتے نہیں، کہ ابو طالب سے ساری دشمنی علی کے باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ صلوات بھیجنے محمد۔ قرآن تو بول، تیرے رسول کے لیے بحث ہو رہی ہے، ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ تو قرآن نے کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے ہمارے رسول، ہم نے تمہارے تقلب کو یعنی نسلوں کے الٹنے پلٹنے کو ساجدین میں رکھا۔ نور محمد آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک، اور ادھر نور علی آدم سے لے کے ابو طالب تک ساجدین میں چلا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ساجدین میں چلاؤ۔ اب سارا زور اسی بات کے اوپر ہے کہ رسول کے والدین کو بھی کافر ثابت کرو اور ابو طالب کو بھی کافر ثابت کرو۔ ہم جھگڑے ہی نہیں کرتے، کر لے جاؤ کافر ثابت، پھر بعد میں ہم کو بھی کافر ثابت کرو۔ اور ادھر سارا زور اس بات پر ہے کہ یزید کو بھی مسلمان ثابت کرو، ابو سفیان کو بھی مسلمان ثابت کرو۔ تو ہم کہتے ہیں اس میں جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، خواہ بیکار فضول بضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ ابو طالب بھی کافر تھے، عبد المطلب بھی کافر تھے، عبداللہ بھی کافر تھے، ہم بھی کافر ہیں۔ وہ رسول کو پال کے کافر تھے، ہم حسین پر رو کے کافر ہیں۔ ابو سفیان بھی مسلمان تھا، یزید بھی مسلمان تھا، وہ نانا سے لڑ کے مسلمان تھا، وہ نواسے کو شہید کر کے مسلمان تھا۔ تو با اللہ سے ایک فیصلہ ہو جائے، معبود قیامت کے دن کافر کافر الگ رہیں، مسلمان مسلمان الگ رہیں۔ صلوات بھیجنے محمد۔
سلسلہ نور رسالت پاک و پاکیزہ لوگوں میں چل رہا تھا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے خالی، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہماری سپورٹ میں ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. کہ ہمارے حبیب آپ کے سلسلہ نسب کو ہم نے سجدہ کرنے والوں میں قرار دیا، آپ کے سلسلہ نسب کو ہم نے ساجدین میں قرار دیا. جو سجدہ کرنے والے تھے ان کے سلسلے سے یہ پاک و پاکیزہ نور، پاک و پاکیزہ سلسلے سے آیا. پاک نور نجس سلسلے سے نہیں آئے گا، پاک نور نجس سلسلے سے نہیں آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. اور اب جب اس خاکدان عالم میں آمد ہوئی سرکار دو عالم کی، تو کائنات عالم میں اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا. صرف ایک لائن تھی جس میں روشنی تھی، جس سے نور رسالت چل رہا تھا. بقیہ پوری کائنات جو تھی وہ اندھیروں میں ڈوبی بھی تھی. ظلمتوں کا راج تھا کائنات عالم میں. اور ایک نور تھا جس کی چمک پیشانی عبد مناف پر دیکھی گئی، جس کی چمک پیشانی عبد المطلب پر دیکھی گئی، جس کی چمک پیشانی ہاشم پر دیکھی گئی، جس کی چمک عبداللہ اور ابو طالب کی پیشانیوں پر نمایاں ہوئی. دلیلیں ہیں کتابوں سے، پڑھیے تو پتہ لگ جائے. نورانیت اور روحانیت کے آئینے میں اگر رسول کو سمجھنے کی تمنا ہے تو ملیں گے آپ کو واقعات. ایسا نہیں ہے کہ واقعات کتابوں میں نہ ہوں، لیکن تلاش نور کے لیے نظر بھی چاہیے. جناب عبداللہ کی پیشانی کے اوپر اس نور کی چمک موجود تھی. جناب عبداللہ عرب کے ایک نہایت حسین نوجوان تھے، جو اپنے حسن و جمال میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے پورے عرب میں. یہ بسلسلہ تجارت شام جایا کرتے تھے. وہاں ایک بی بی تھیں جن کا نام تاریخ میں فاطمہ لکھا ہے. تاریخ نے ان کو فاطمہ شامیہ کے نام سے یاد کیا ہے. کئی دفعہ انہوں نے پیغام بھیجا جناب عبداللہ کو کہ آپ مجھ سے عقد کر لیں. ان فاطمہ شامیہ نے کئی دفعہ پیغام بھیجا جناب عبداللہ کو جب وہ شام جاتے تھے. جب وہ شام گئے تو پیغام لے کے آیا پیغام لانے والا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان سے عقد کر لیں، اور آپ نے ہر مرتبہ انکار فرما دیا. یہاں تک کہ آپ کا عقد جناب آمنہ کے ساتھ ہوا. اور اب جبکہ حضور شکم مادر میں تھے تو آپ نے اپنی زندگی کا آخری سفر کیا جناب عبداللہ نے، جس کی واپسی پر مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا اور مکے واپس نہ پہنچ سکے. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور سرور کائنات کے والد ماجد اس وقت انتقال کر گئے تھے جبکہ حضور کی ولادت میں 4 ماہ کا وقفہ باقی تھا. ابھی ولادت میں 4 مہینے کا وقفہ باقی تھا کہ حضور کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا. یہ جناب عبداللہ جناب آمنہ سے عقد کرنے کے بعد جب شام گئے تو اب کی مرتبہ انہوں نے پیغام بھجوایا انہیں. دیکھیے ذرا یہ واقعہ تاریخوں میں لکھا ہے. اب کی مرتبہ جناب عبداللہ نے پیغام بھجوایا ان فاطمہ شامیہ کو کہ ہر مرتبہ تم نے خواہش ظاہر کی، میں شام میں موجود ہوں، اگر تمہیں عقد کی خواہش ہے تو عقد کر لو. وہ شاید کہیں آئیں اور انہوں نے ان کو دیکھا کسی گھر میں یا کہیں بیٹھ کے، اور اس کے بعد انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اب عقد نہیں کروں گی، میں اب عقد نہیں کروں گی. لوگوں نے کہا بی بی یہ کیا بات ہے، بار بار تو آپ نے عقد کی خواہش ظاہر کی اس نوجوان سے خود ہی، اور آج جب وہ نوجوان خود خواہش کر رہا ہے تو آپ انکار کر رہی ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ ان کا میں تمہیں کیا بتاؤں کیا بات ہے. اس شخص کی پیشانی پر ایک نور تھا.
اور میں نے کتب سماویہ میں اس نور کے متعلق پڑھا تھا. میں اس نور کی تمنا میں شادی کی خواہش کر رہی تھی، ورنہ اور میری کوئی تمنا نہیں تھی. لیکن اب میں اس کی پیشانی پر وہ شے نہیں پاتی، وہ شے نہیں پاتی، لہذا اب مجھے شادی کی بھی خواہش نہیں ہے. یہ نور تھا جو ادھر سے چل رہا تھا. دیکھیے توجہ کیجئے گا. اشہدو انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ. کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیے، ہمارے عقیدے کی کہیں پر گڑبڑ نہیں ہے. آپ نور تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے. یہ نور چل رہا ہے، آدم سے چل رہا ہے. اس لیے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا تو خالق روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا کیا مطلب ہوا کہ میں اپنی روح پھونکوں؟ کہا وہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں داخل کیے گئے. چلیے ایک رات سے اور پردہ اٹھا کہ یہ نور جہاں گیا وہاں زمینیں جھکیں. پیکر آدم میں گیا تو مسجود ملک بنا، کوہ طور پر چمکا تو موسیٰ بے ہوش ہوئے، کعبے میں چمکا تو مسجود کائنات بنا. صلوات بر محمد. ان کا کہ نور. اور اب جب 17ویں ربیع الاول کی شب آئی، سن 1 عام الفیل، 17 ربیع الاول، 17ویں ربیع الاول کی شب، سن 1 عام الفیل، تو ستاروں کی روشنیاں ایک دم بڑھ گئیں، آسمان کی روشنی ایک دم تیز ہو گئی. عجیب و غریب کیفیات عالم فلک کے اوپر رونما ہوئے. غور فرمایا ہم نے، عجیب و غریب کیفیات عالم افلاک کے اوپر رونما ہوئے جب وہ شب آئی، ولادت باسعادت کی شب. اور اس دن کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے دنیا میں جو اس کے پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے تھے. بحیرہ ساوا ایک دریا تھا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے، اچانک خشک ہو گیا. آتش کدہ فارس جو 5000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، ایکا ایکی بجھ گیا. تمام ساحروں کا سحر باطل ہو گیا، تمام کاہنوں کا علم اس وقت زائل ہو گیا ان کے دماغوں سے. ہر بادشاہ کا تخت سویرے الٹا پایا گیا، اور کسرا کے محل کے 14 کنگورے ایک ساتھ گر گئے. پیدا ہوا ایک، کنگورے گرے 14. صلوات بر محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 آ گئے، یہ سمجھ لو. ایک نہ سمجھنا، 14 ہیں یہ. اور جس وقت ولادت باسعادت ہوئی اس وقت 4 عورتیں جناب آمنہ کے حجرے میں داخل ہوئیں، اور ان میں سے ایک نے بڑھ کے کہا کہ بی بی میں کلثوم ہوں، موسیٰ کی بہن. اور یہ جو بی بی میرے ساتھ آئی ہیں یہ جناب سارہ ہیں، حضرت ابراہیم کی زوجہ. اور یہ جو تشریف لائی ہیں یہ جناب آسیہ ہیں، زوجہ فرعون. اور یہ معظمہ جو ہمراہ ہیں یہ حضرت مریم ہیں، جناب عیسیٰ کی والدہ. ہم خدمت کے لیے آئے ہیں. دیکھیے اگر اس گھرانے کی بیویاں واقف اسرار مشیت نہ ہوتی تو کسی گھر میں آپ ہوں اور 4 آدمی آ جائیں، کوئی اپنے کو 1500 برس پہلے کا بتائے، کوئی 2000 برس پہلے کا بتائے، کوئی 500 برس پہلے کا بتائے،
تو بڑے سے بڑا جیالہ بھی کوئی ہو تو خوف کے مارے دم نکل جائے. وہاں نہ خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ اضطراب ہے، نہ پریشانی ہے، نہ الجھن ہے. اور یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ ایک روایت نہیں ہے. یہی روایت جو جناب آمنہ نے بیان کی، یہی 13 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کی، یہی جناب خدیجہ نے بیان کی، یہی ام ایمن نے 2 دفعہ بیان کی، اور یہاں تک کہ اس روایت کا سلسلہ 15ویں شعبان کے سویرے تک ہے. صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آیا کہ مریم کو لباس عصمت کیوں پہنایا تھا. معصوم جب دنیا سے جاتا ہے تو معصوم کی ضرورت پڑتی ہے وقت آخر. شاید یہاں بھی یہ انتظام ہو کہ جب دنیا میں آئے تو ایک معصومہ خدمت کے لیے حاضر رہے. ان کا یہ مریم ہے اور ہم خدمت کے لیے آئے ہیں. جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی ویسے ہی ایک روشنی چمکی، ایک روشنی چمکی، اور اتنی تیز روشنی تھی جس روشنی میں نے شام تک کے مکانات دیکھے. یہ حضور کی والدہ کا بیان ہے جناب آمنہ کا کہ روشنی ایسی تھی کہ مجھے شام تک کی عمارتیں دکھائی دیں اس روشنی میں. ادھر جناب آمنہ نے شام تک کے مکانات دیکھے، ادھر چونکہ گھر کی بات تھی. ایک بھائی تھے جناب عبداللہ، ایک بھائی تھے جناب ابو طالب. عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو رہی تھی. ابو طالب بھی اسی گھر میں رہتے تھے. ابو طالب کی زوجہ بھی اسی گھر میں تھیں، فاطمہ بنت اسد. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آمنہ کی یہاں عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی. آمنہ کی یہاں عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی. تو انہوں نے کہا اصبری صبتاً، 30 برس صبر کرو تمہیں بھی ایسا ہی ملے گا. صلوات بر محمد. اچھا آپ انصاف سے بتائیے، آپ کو رسول اللہ کی قسم کون سا رسول زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ کافر ماں باپ کا بیٹا جیسے ہم ویسا وہ، یا یہ سلسلہ نوری زیادہ شاندار معلوم ہو رہا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے طبیعت جو ہے وہ کدھر زیادہ راغب ہو رہی ہے؟ کیا دل میں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود اپنے دل کو ٹٹولیے. جیسے ہم ویسے ہی ہو، تو جیسے ہم ویسے ہی وہ میں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کیا. تو کم سے کم ایک معاملے میں تو ہم رسول سے افضل ہی ہو گئے کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ماں باپ دونوں مسلمان تھے. جب مرزا محمد اطہر کی ولادت ہوئی ہے تو ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھے، ہمارے دادی دادا بھی مسلمان تھے، ہماری نانی نانا بھی مسلمان تھے. تو کم سے کم اتنے سے ٹکڑے میں تو ہم ہی بڑھ کے نکلے. امن نہ جانے کہاں کا کفر ہے جو یہاں لا کے رکھ دیا. صلوات بر محمد. ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہاں نورانیت اور روحانیت اپنا سایہ کیے ہوئے، فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے، رب العزت کی رحمتیں طواف کرتی ہوئی، عرش بری سے سلام آتا ہو، ملائکہ خدمت کے لیے حاضر، انبیاء کے پرے تعظیم کے واسطے موجود، مریم جو معصومہ ہے بنی اسرائیل کی وہ خدمت کے لیے حاضر. ہاں کون آ رہا ہے؟ انبیاء کا سردار آ رہا ہے. تمام بادشاہوں کے تخت الٹ گئے کہ اب اس کی بادشاہت ہے اور کسی کی نہیں.
تمام ساحروں کے سحر باطل ہو گئے کہ وہ موسیٰ تھے جن کے سامنے چند ساحروں کا سحر باطل ہوا تھا، یہ محمد ہیں جن کے آتے ہی تمام ساحروں کے سحر باطل ہوا۔ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، خود بخود بجھ گیا جو مدتوں سے جل رہا تھا۔ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا جس کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ کائنات عالم میں عجیب و غریب کمالات و انوار کا ظہور ہوا، اور رحمتوں اور برکتوں نے کائنات عالم کو ڈھانپ لیا، اس لیے کہ رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ دایا جس نے رضاعت کی تھی، دودھ پلایا تھا، جناب حلیمہ سعدیہ، ان کا بھی قصہ سن لیجئے 2 منٹ میں۔ وہ بھی کون تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، صرف ایک جملے کے لیے پورا واقعہ سناؤں گا کہ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جس سال سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال بڑا زبردست قحط پڑا تھا میرے وہاں، اور قحط میں بہت فاقے کرنا پڑے تھے اور تکلیفیں بھوک کی اٹھائی تھی، تو مجھے بہت تکلیف تھی اور اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہی تھی فاقوں کی اور بھوک کی وجہ سے۔ جس رات ولادت باسعادت ہوئی ہے اس رات، یہ دوسری رات، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو لے گیا ہے آسمانوں پہ، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جو جاری ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ پانی اس میں سے پیو، تو کہتی ہیں میں نے پانی پیا، اس نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، اس نے کہا اور پیو، انہوں نے اور پیا، اس نے کہا اور پیو اس لیے کہ اس سے تمہارے شیر زیادہ ہوگا، اس لیے کہ تمہارا جو شیر پینے والا ہے وہ آ گیا ہے۔ یہ کہتی ہیں میں نے اور پیا، اس کے بعد کہتی ہیں آنکھ کھل گئی تو میں نے اپنے جسم کے اوپر کوئی کمزوری کا احساس نہیں پایا، صبح ہو رہی تھی تو میں نے کوئی کمزوری کا احساس نہیں پایا اپنے جسم کے اوپر، جو ایک جسم پر کمزوری تھی فاقوں اور قحط کی تکلیف کی وجہ سے، وہ احساس بالکل نہیں تھا میرے اوپر۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور میرے قوم اور قبیلے کی عورتیں، پہاڑ سامنے تھا اس پر جاتی نہیں، کچھ لکڑیاں جمع کر کے لاتی ہیں دن بھر کے لیے، تو وہ عورتیں جا رہی نہیں تو میں بھی ان کے ساتھ میں چلی گئی۔ تو کہتی ہیں عورتوں نے جو مجھ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ حلیمہ آج تو تم بالکل بادشاہ کی لڑکی لگ رہی ہو، تو تمہارے چہرے کے اوپر ایک عجب نور ہے اور عجب کیفیت ہے، بالکل تم تو بالکل بادشاہ زادی معلوم ہو رہی ہو تم۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، باتیں کرتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن ہر عورت نے یہی کہا کہ آج تو تم بالکل بادشاہ کی بیٹی لگ رہی ہو، بالکل بادشاہ زادی لگ رہی ہو تم۔ چلی گئی اور وہاں سے جا کے لکڑیاں جمع کر کے لائیں۔ تو جب یہ لکڑیاں وغیرہ لے کے آ رہی تھیں تو وہ عورتیں آگے نکل آئی تھیں یا کچھ پیچھے رہ گئی تھیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک کوئی شخص کھڑا ہے جو ان سے کہتا ہے کہ حلیمہ تم مکے کیوں نہیں جاتی اور سید العرب سے کیوں نہیں ملتی؟ یہ کہہ کے وہ کہیں چلا گیا ہے، نظروں سے ان کی غائب ہو گیا وہ شخص۔ یہ جب اپنے گھر آئیں تو ان کے قوم کی عورتیں مکے جا رہی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جو شریف اور بڑے گھرانے ہوتے تھے ان کے بچے جو تھے وہ شہروں سے باہر جو سبر ایریا ہوتا تھا اس کا تھوڑا سا فاصلے کے اوپر وہاں پلتے تھے، اس لیے کہ وہ آب و ہوا بھی کھلی ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کی زبان بھی زیادہ شہر کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ زبان کو خراب سمجھتے تھے، اور باہر کے دیہات کی زبان سمجھتے زیادہ فصیح ہے، تو زبان بھی صحیح ہوتی تھی اور اچھی پرورش بھی ہوتی تھی اور تربیت بھی ہوتی تھی، لہذا دستور یہ بن گیا تھا کہ بچے جو تھے معزز لوگوں کے وہ ایسے پلتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ مکے جا رہی ہیں، تو یہ پیچھے رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے قبیلے کی سب عورتیں چلی گئی ہیں تو تم چلو میرے ساتھ، تو یہ اور ان کے شوہر دونوں مکے چلے۔ تو راستے میں انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ سید العرب کسے کہتے ہیں؟ سید العرب کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سید العرب تو عبد المطلب کو کہتے ہیں، عبد المطلب کو لوگ سید العرب کہتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ مکے کی حدوں میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی یہ مکے کی حدوں میں داخل ہوئیں ویسے انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سردار
بہت شان و شوکت والا چہرہ، بہت وجیح عبا پہنے ہوئے، جو زمین سے خط دے رہی تھی، اور وہ کھڑا ہے، اور اس نے ان کو غور سے آتے ہوئے سر سے پیر تک دیکھا، ایک دو نظریں اس نے ڈالی ان پر غور سے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ کیا تمہارا ہی نام حلیمہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور ان کے شوہر نے کہا کہ یہی سید العرب ہیں، عبد المطلب یہی ہیں جن کو تم پوچھ رہے، نہیں سید العرب، انہی کو سید العرب کہتے ہیں، یہی سید العرب ہیں، یہی عبد المطلب ہیں۔ ادھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ہی حلیمہ ہو، اور ادھر ان کے شوہر نے کہا کہ یہی سید العرب ہیں، انہی کا نام عبد المطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ، یہ ان کے ساتھ چلی، آگے آگے وہ اور یہ دونوں میاں بیوی ان کے پیچھے، یہاں تک کہ وہ ایک مکان پر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھولا، شوہر ان کے باہر کھڑے رہے، اور جناب حلیمہ ان کے ساتھ گھر کے اندر گئیں۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر جا کے انہوں نے ایک اور حجرے کا دروازہ کھولا، اور جب اس دوسرے حجرے کا دروازہ کھولا ہے تو کہتی ہیں ایسی خوشبو میں نے سونگھی کہ اپنی زندگی میں ایسی خوشبو سونگھی ہی نہ تھی کبھی، اور میں نے دیکھا کہ بیوی وہاں لیٹی ہوئی ہیں، اور ان کے پہلو میں ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ لیٹا ہے، کیا ایسا حسن و جمال میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اور ان کو سبز اور سفید کپڑوں میں لپیٹا گیا ہے، وہ کپڑے بھی ایسے ہیں کہ انسانی ہاتھ کے معلوم ہی نہیں ہوتے بنے ہوئے، وہ کپڑے بھی انسانی ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں معلوم ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے کہیں اور کے بنے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بے تحاشا میرا دل ان صاحبزادے کو دیکھ کے چاہا کہ ان کو بوسہ دوں، کہتی ہیں میری طبیعت بے قرار ہو گئی ان کو دیکھ کے، اور ایسی میری طبیعت بے قرار ہوئی کہ بے تحاشا میرا دل چاہا کہ میں ان کو بوسہ دوں۔ کہتی ہیں مگر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل پڑے گا، یہ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند تھیں، تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آرام کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے بوسہ دینے سے جاگ جائیں، ان کے آرام میں خلل پڑے، لہذا میں نے اپنے دل کو جبر کر کے روکا۔ کہتی ہیں بس جیسے ہی میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، ویسے انہوں نے مسکرا کے آنکھیں کھول دیں۔ کہتی ہیں جیسے ہی آنکھیں کھولی ویسے ہی میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے ایک روشنی نکل کے آسمان تک گئی، نور، نور کی کلیاں ملاتے رہیے، ہر جگہ سلسلہ نور ملے گا۔ کہتی ہے کہ نور نکل کے آسمان تک گیا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہتی ہیں بے تحاشا جھکی، اور میں نے جھک کے پیشانی اقدس کا بوسہ لیا، اور میرا دل ان کے اوپر دل چاہتا تھا کہ وہ دل فدا ہو جائے اور میں قربان ہو جاؤں ان کے اوپر، اتنا مجھے محبت کا جوش پیدا ہوا دیکھ کے، اور میں نے جھک کے گود میں لے لیا، اور وہ بزرگ کھڑے تھے جناب عبد المطلب، انہوں نے فرمایا حلیمہ یہ خدمت تیرے حوالے ہے، اس بچے کی رضاعت یعنی دودھ پلانا یہ تیرے حوالے ہے۔ کہتی ہیں کہ میں تو ان پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی، میں نے کہا میں حاضر ہوں، یہ کہہ کے انہوں نے گود میں لیا۔ اچھا اب یہاں کے اوپر یہ مسئلہ ہے جو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو کچھ ایک ایسی کیفیت تھی کہ یہ ایک ہی طرف سے رضاعت کر سکتی ہیں، انہیں کچھ مرضی کیفیت جس کو سمجھتی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرف سے یہ رضاعت کر سکتی نہیں، دونوں طرف سے رضاعت نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے گود میں لے کے یہ چاہا کہ کار رضاعت کو شروع کریں، اور رخ ادھر کیا جدھر سے رضاعت کر سکتی تھیں، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ بار بار کوشش کر رہی تھیں، وہ بار بار منہ پھیر رہے تھے، اور دوسری طرف رخ گھما رہے ہیں منہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب دوسری طرف سے بچے کو مایوسی ہوگی تو خود ہی ادھر متوجہ ہو جائے گا، اب بچے کی ضد یہی ہے تو یہی صحیح، بچے کی اگر ضد یہی ہے تو یہی صحیح،
جب اس کو ادھر مایوسی ہوگی تو خود ہی متوجہ ہو جائے گا. کہتی ہیں جیسے ہی لبھائے اقدس مس ہوئے چشمہ شیر جاری ہو گیا. شاید قدرت نے بھی انتظام کیا کہ سرکار کے لب ادھر سے مس ہوں جدھر کسی کے لب مس نہ ہوئے ہوں. صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ عام انسانوں کا ایسا انسان ہے؟ یہ ہمارا آپ کا ایسا انسان ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کا نبی ہے. وہاں جو اشارہ مل گیا تھا موسیٰ کو حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا. لوگ کہتے ہیں یہ عقیدے کی باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. جب چھوٹا نبی موسیٰ یہ سمجھ سکتا ہے تو کیا بڑا نبی نہیں سمجھے گا؟ سوچنے کے قابل بات ہے عزیزان گرامی. یہ آغاز ذکر ہو رہا ہے. کہتی ہیں چشمہ شیر جاری ہوا اور میں نے رضاعت شروع کی، اور اس کے بعد شہزادے کو لیے ہوئے یہ نکلیں. شہزادے کو لیے ہوئے نکلیں اور ان کے شوہر نے زیارت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر کیا. دیکھیں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا شکر کیا اور کہا حلیمہ سب سے بڑی دولت لے کے مکے سے ہم تم جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا تذکرہ نہیں ہے، جو دودھ پلانے والی ہے وہ بھی مسلمان ہے اور اللہ کی پہچاننے والی ہے. اے عزیزان گرامی، میں کیوں کر عرض کروں، یہ باتیں کتابی نہیں عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں بتاؤں، میں اہل بیت کے در کے کتے سے بھی ذلیل ہوں، مگر ذکر اہل بیت کرتا ہوں. ہندوستان میں سر منبر عرض کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر ایسا بھی جانا ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم آپ کو چائے تو پلائیں گے مگر دودھ کی چائے نہیں پلا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس پاک دودھ کا انتظام نہیں ہے. اس بستی میں سب ہندو دودھ والے ہیں، ہم نے دودھ منگوایا ہے پاک، وہاں فلاں گاؤں میں مسلمان ہے، وہاں سے آئے گا مگر وہ شام تک آئے گا، تو ہم آپ کو خالی چائے رنگ بنا کے پلا دیں گے. یہ مجھ پر گزری بھی ہے، اور آپ کسی بھی ہندوستانی ذاکر سے پوچھ لیجئے، یہ گزرتی رہتی ہے برابر، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کا ہم آپ کو نہیں پلا سکتے چائے، اس لیے کہ دودھ جو ہے وہ پاک نہیں ہے. تو ذرا سی نسبت ہو جائے محمد و آل محمد سے تو ایک دیہاتی مسلمان ہم کو نجس چیز نہ کھلائے، کیا اللہ اپنے حبیب کو نجس غذا کھلا دے گا؟ صلوات بر محمد. عزیزان گرامی اس مسئلے کو سوچئے، یہ مسئلے خالی ایسے نہیں ہیں کہ جلدی جلدی طے ہو جائیں، سوچنے کے قابل بات ہے اور غور و فکر کا مقام ہے کہ وہ اللہ جو کائنات عالم کی طہارت کے لیے رسول کو بھیج رہا ہو، اس کو بچپنے میں نجس گود میں بھیجے گا، نجس غذا کھلائے گا، نجس سلسلہ نسب سے بھیجے گا، نجس گود میں پلوائے گا. جو موسیٰ کے لیے پاک فرش بچھا دے فرعون کے محل میں، آسیہ کے دل میں ایمان ڈال دے، ان کی والدہ کو مرضعہ بنا کے بھیج دے، دودھ پلانے والی بیوی بنا کے، وہ مرسل اعظم کے واسطے نہ پاک سلسلہ نسب قائم کرے گا، نہ پاک فرش بچھائے گا، نہ پاک غذا کا انتظام کرے گا. ہم آپ یہاں جائیں مہمان تو آپ پاک چیزوں کی فکر کیجئے،
میں نے جب یورپ و امریکہ کا دورہ کیا تو پاک غذا کا انتظام کیا لوگوں نے، کہا ہم بوسی ڈبل روٹی نہیں لائے ہیں جس کے اندر انیمل کا کوئی جز ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی نجس جانور کا کوئی جز شامل ہو۔ کیوں سرکار؟ ان کا ہم وہاں سے گوشت منگوا رہے ہیں جہاں سے اسلامی طریقے پر حلال ملے، یہ مارکیٹ والا گوشت جو ہے یہ ہم آپ کے لیے نہیں پکاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ انتظام ہو جائیں، اور اللہ قادر مطلق جو ہے وہ اپنے حبیب کے لیے کچھ بھی انتظام نہ کرے۔ سوچنے کے قابل بات ہے عزیزان گرامی۔ ارے عقل کو کہاں سلا دیا ہے، دماغ سے کام لیجئے کہ مرسل اعظم کو کیسا ہونا چاہیے، عقل کیا کہتی ہے؟ جی کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ سے ہر رجس دور ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، چاہے کتاب مانیے چاہے قرآن مانیے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہر نجاست آپ سے دور ہے، کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کافر تھے۔ اب چاہے کتاب پر ایمان لائیے چاہے قرآن پر ایمان لائیے، سوچنا کیا قابل بات۔ فکر کی منزل ہے کہ سرکار رسالت کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی جلالت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے سب سے پہلے بنایا، لیکن جہاں پر سلسلہ نبوت تمام ہو رہا تھا وہاں پر اپنے حبیب کو بھیجا۔ بس آج بات وقت کے ساتھ تمام ہو رہی ہے، اب سلسلہ ذکر کل آگے بڑھاؤں گا کہ سن 1 عام الفیل میں اس دنیا میں ظہور ظاہری تھا سرکار کا، اس دنیا میں ظہور ظاہری تھا سرکار کا سن 1 عام الفیل میں، ورنہ آغاز محمد سن 1 عام الفیل سے نہیں ہوا تھا۔ یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، یہ کل کا موضوع، آج کا نہیں۔ آج تو میں نے اس خاکدان عالم میں تشریف آوری کا تذکرہ کیا، حالانکہ مجھے اس کا اقرار ہے کہ جس شان و عظمت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے تھا میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ اس شان و عظمت کے ساتھ میں حضور کی اس خاکدان عالم میں تشریف آوری کا تذکرہ کر سکتا۔ غور فرمایا ہم نے؟ لیکن بہرحال بس سب سے پہلے بنایا اور سب کے آخر میں بھیجا۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، ایک چھوٹی سی مثال محض بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں یہ روشنیاں ہو رہی ہیں اور اچھی خاصی روشنی، معلوم ہوا کہ 5000 نمبر کے بلب سب جل رہے ہیں مل کے، اور اگر 10,000 نمبر کے بلب روشن کر دیجئے یہاں تو ان کا اور تیز روشنی ہو جائے گی۔ اگر 15,000 نمبر کے بلب جلا دیجئے سب، ان کا اور تیز ہو گئی روشنی، اور 20,000 کر دیجئے اسی کی طاقت روشنی کی تو ان کا حساب بالکل دن ہو گیا، اور 25,000 کر دیجئے تو ان کا اب تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج سر پر ہے بالکل، اور 30,000 کر دیجئے تو ان کا حساب اب تو تصویریں کھینچ لیجئے سورج کی روشنی بھی ماند ہو گئی، اور 30,000 سے پھر 20,000 کر دیجئے، مجمع چیخنے لگے گا اندھیرا کیوں کر دیا۔ اے ابھی 5 منٹ پہلے آپ ہی نے کہا تھا سورج نکل آیا، اور ابھی اس سورج کو کہہ رہے ہیں اندھیرا۔ تو کسی سمجھدار نے کہا نہیں مول صاحب آپ بہت تو سمجھیے، بگڑیے نہیں، جب آنکھیں 30,000 کی روشنی کی عادی ہو گئیں 30,000 واٹ کی، تو اب 20,000 واٹ جو کر دیا ایک دم سے 10,000 کٹ کر دیا تو اندھیرا تو لگنے ہی لگے گا۔ معلوم ہے جب آنکھیں تیز روشنی کی عادی ہو جاتی ہیں تو پھر ہلکی روشنی جو ہے وہ اندھیرا محسوس ہوتی ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو پہلے بھیج دیتا تو بعد میں آنے والے انبیاء کی توہین ہو جاتی۔ بعد میں آنے والے انبیاء کی توہین ہو جاتی، لہذا سب سے تیز روشنی سب سے آخر میں بھیجی، سراج منیر کو سب کے آخر میں بھیجا تاکہ آنے والے سلسلہ نبوت کی توہین نہ ہو۔ اب میں اس سلسلہ امامت کو کیا کہوں جو محمد کے بعد مسند پہ آیا مگر روشنی میں کمی نہ ہونے دی۔ صلوات بر محمد۔
وہ انبیاء کا سلسلہ تھا جس کے لیے قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض کو فضیلت دی. تو جو سب سے افضل رسول تھا وہ سب کے آخر میں آیا، اور وہ امامت کا سلسلہ تھا جہاں سرکار دو عالم نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. یہاں سب محمد ہیں، جب آیا محمد کی مسند پر محمد ہی آیا روشنی میں کمی کر. صلوات پر محمد. محمد کی مسند پر جب آیا محمد آیا، کسی غیر کے قدم ہی نہ آیا. بحضور انشاءاللہ سلسلہ کلام کل آگے بڑھے گا. آج تو صرف اتنا کہ اس خاکدان عالم کا مقدر جاگا، زمین کی قسمت چمکی، ذرہ ذرہ رش کے نجوم سما بنا جب سرکار دو عالم کے قدم آئے اس زمین کے. جو کائنات عالم میں سب سے افضل و بہتر تھا وہ اس کائنات کی ہدایت کے واسطے اس زمین پر بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو صراط مستقیم دکھا سکے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لگا سکے. اور ہدایت کی اتنی بڑی طاقت آ گئی کہ اب طاغوتی طاقتیں لاکھ چاہیں ہدایت کا چراغ بجھنے والا نہیں. اس لیے کہ یہ ایک نہیں آیا، یہ آیا تو اپنے ساتھ ایک آفتاب نہیں 14 آفتابوں کا سلسلہ ہے کہ جب باطل کی طغیانی حد سے بڑھے، جب ظلم و ستم حد سے سوا ہو، جب فساد و خونریزی دنیا میں زیادہ ہو، جب اسلام خطرے میں آئے اور جب دین کی کشتی ڈگمگانے لگے تو کوئی ناخدا رہے جو دین کو سنبھالے. آیا اور اس عالم میں آیا کہ اس کو یتیم عبداللہ کہا گیا. تو دل میں یتیموں کا درد لیے ہوئے آیا، اور اسلام میں یتیموں کی پرورش پر خاص زور دیا گیا. یتیموں کو مسلم سماج کی امانت بتایا گیا کہ آپ یتیموں کی پرورش کا خاص خیال رکھیں. قرآن پاک نے بھی یتیموں کے لیے بڑا زور دیا. سرکار دو عالم کا خود عالم یہ تھا کہ تمام تر تبلیغی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک یتیم خانہ بھی چلاتے تھے، مستقل اپنی نگرانی میں ایک یتیم خانہ بھی چلاتے تھے، اور اس کے اندر یتیم بچوں کی اپنی نگرانی میں پرورش کرتے تھے. چنانچہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک بچہ بہت ہی حضور کو ایذا دیتا تھا، بہت شریر بچہ تھا، یتیم تھا مگر شریر بہت، اور اس کی حرکتوں سے سرکار کو بہت ایذا پہنچتی تھی، بہت تکلیف کا سبب بن جاتا تھا وہ آپ کے واسطے. وہ بچہ قضاء الہی سے مر گیا تو حضور بہت روئے اس کے مر جانے پر. تو لوگوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ تو آپ کے لیے بڑی ایذا کا سبب تھا. فرمایا کہ ہاں صحیح کہتے ہو، ایذا کا سبب تھا، مگر میں اس کی ایذائیں اٹھا کے بھی اس کی خدمت کرتا تھا، خدا میرے اجر میں اضافہ کرتا تھا، میرے اجر میں اللہ اضافہ کرتا تھا. حضور نے یتیموں کی یوں پرورش کی، اور حضور کے جانشین مولائے کائنات نے یتیموں کے لیے کیا فرمایا. ارشاد علوی یہ ہے کہ اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جس کا باپ مر گیا. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ کبھی یتیم بچے کے سامنے آپ اپنے بچے کو پیار نہ کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے. اللہ اللہ، جس گھر میں یتیموں کے ساتھ یہ شفقت ہو، کیا اس گھر کے یتیم اسی قابل ہیں کہ تماچے لگائے جائیں؟ جس گھر میں یتیموں کی پرورش ہوتی ہو، جس گھر میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو، جس گھر میں یہ سبق دیا جائے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کیا اس گھر کے یتیم اسی لائق ہیں کہ ان کے رخسار تماچوں سے نیلگوں کر دیے جائے؟ ہاں، جب تک حسین رہے اس وقت تک اس گھر کے یتیموں کے ساتھ بھی بڑے حسن سلوک رہے.
قاسم اس طرح پلے کہ دل میں درد یتیمی نہ پیدا ہونے پائے. حسین نے شاید علی اکبر کو اس طرح نہیں پالا جس طرح قاسم کو پالا. علی اکبر شہزادی زینب کی گود میں پلے, قاسم حسین کی گود میں پلے. حسن کا یتیم تھا نا, لہذا یتیم کو یہ احساس نہیں ہونے دیا آخر وقت تک کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. عزیزان گرامی, اور آخری واقعہ وہ تھا جب حسین کو سفر میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر. روایت بتاتی ہے کہ قافلہ راہ میں تھا کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آتا ہوا ملا. امام علی مقام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ, شاید اس کے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر. حسین علم امامت سے سب جانتے تھے, مگر چاہتے تھے کہ اس بات کا اعلان ہو. لوگ اس کو بلا کے لائے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا میں آپ سے تنہائی میں عرض کروں گا. اور وہ حضرت کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے کے پیچھے آیا اور اس نے آن کے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ, جب میں نے کوفہ چھوڑا ہے تو مسلم کا سر کوفے کے دارالامارہ پر لٹکا تھا اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی تھی. یہ بات میں نے وہاں اس لیے نہیں کہی سب کے سامنے کہ آپ کے لشکر والوں پر اس کا خراب اثر نہ پڑے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے لشکر والوں کے سامنے لائے, فرمایا بھائی ہمارا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے, جو تو نے وہاں مجھ سے بیان کیا ہے وہی یہاں سب کے سامنے بیان کر. جب امام نے یہ حکم دیا تو جو اس نے وہاں امام سے عرض کیا تھا وہی سب کے سامنے بیان کر دیا. اب یہاں پر میں نے کچھ پڑھا نہیں, نہ میرے علم میں ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت عباس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, اس وقت علی کے اور بیٹوں کے تیوریوں پر کیسے بل آئے ہوں گے, اس وقت علی اکبر نے کیوں کر دل سنبھالا ہوگا, اس وقت بنی ہاشم کے جوانوں نے کیوں کر صبر کیا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. امام علی مقام نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا, فرمایا مسلم کا جو واقعہ ہے وہ تم لوگوں نے سنا, اب تو اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں حصول مملکت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, اور میرا انجام بھی کچھ اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے. لہذا اب بھی جس کا دل چاہے واپس پلٹ جائے, اب بھی جس کا دل چاہے وہ واپس پلٹ جائے, میں اپنی منزل کی طرف جاؤں. اصحاب وفا نے ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں, بنی ہاشم کے جوانوں نے امام کے ساتھ رہنے کے عزم کو دہرایا. اب وہ خیام میں اہل حرم میں اطلاع کرنے کی منزل تھی. حسین کے پاس ایک سے ایک سفیر تھے جن کو بھیجا جا سکتا تھا. عباس جو تصویر علی تھے ان کو بھیجا جا سکتا تھا کہ جا کے سیدانیوں کو یہ اطلاع دے دو. علی اکبر جو رفتار و گفتار میں رسول اللہ تھے ان کے سپرد یہ خدمت کی جا سکتی تھی کہ خیام اہل حرم میں جا کے اطلاع کر دو, مگر نہ جانے یہ کتنا سخت مرحلہ تھا کہ حسین نے اس مسئلے میں اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا, بلکہ بنفس نفیس بیت الشرف میں تشریف لائے. بہن سامنے تھی, بہن کو دیکھا, کہا بہن مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ مسلم کی بیٹی کو لے کے شہزادی زینب حاضر ہوئی. حسین نے زانو پر بٹھا کے سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا. یہ عقیل کی پوتی تھی, علی کی نواسی تھی, عباس کی سگی بھانجی تھی. غور سے حسین کو دیکھنے لگی, اے مولا میرے باپ کی خیر تو ہے, پردیس میں میرے بابا خیریت سے تو ہیں, آپ تو مجھ سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگایا, بیٹا میں تیرا باپ ہوں, میں کہوں گا مولا جتنا چاہے پیار کیجئے مگر سکینہ کو ہٹا دیجئے. ارے یہ منظر سکینہ نہ دیکھے جب باپ دنیا سے سدھارا, رخسار نیلگوں سکینہ پکار رہی ہے, ارے میرے بابا, ارے میرے چچا کہاں چلے.
दिल दुखा